گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں بناتے. بے شک مدرسے میں بھیجیں, بے شک وہاں تعلیم حاصل کریں, لیکن تربیت ماں باپ کو کرنی ہے. آپ کا شوق ہے بھلے بھیجیں, تربیت آپ کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, خود آپ کو ہمیں کہا جائے, اور اپنے اہل عیال کو بھی تم بچاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی ملا مولوی کے حوالے کر دو, تمہیں کہا جا رہا ہے ایمان والو. تو ذمہ داریوں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, بزدل اور گیدی مت بنے, اور ذمہ داریاں اٹھانے والے باہمت باحوصلہ بنے, اور ذمہ داریاں جو تم پر آن پڑی ہیں وہ یہ خدا کی طرف سے اس کو انعام سمجھیں, اور ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے دکھائیں. والذین جاہدوا, یہی تو وہ کوشش ہے جس کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر خدا کی معرفت کو پانا چاہتے ہو, اس کی پہچان کو حاصل کرنا چاہتے ہو, تو یہی وہ جد و جہد ہے جو تمہیں کرنی پڑے گی. اپنے اندر میں کرنی پڑے گی, اپنے گھر میں کرنی پڑے گی, اپنے پڑوس میں کرنی پڑے گی, اپنے محلے میں کرنی پڑے گی, اپنے شہر میں کرنی پڑے گی, اپنے صوبے میں کرنی پڑے گی. اپنے اس خداداد مملکت پاکستان میں اجتماعی کوشش, تاکہ ہمارے پاکستان کے لوگ ایک ایسے انسان بنے جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے, اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی, تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو وہ گراں گزرتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. تو آج تو ہم دوسروں کو دکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہے کوئی ایسا بندہ جس نے کسی گرے ہوئے کو اٹھایا ہو, جس نے کسی مریض کے علاج میں اپنی جیب سے خرچ کیا ہو, جس نے کسی غریب کا گھر بنا کے دیا ہو, جس کی چھت گر گئی تھی بارشوں کی شدت کی وجہ سے اور اس کا گھر پانی سے بھر گیا تھا, تو کوئی مجاہد ایسا تھا جو اس نے اس غریب کے گھر میں پہنچ کر اس کی چھت کو درست کیا ہو, اس کے فرش کو ٹھیک کیا ہو. فقیروں کسی نے تو کیا ہوگا نا, جس نے کیا ہو وہ اس کو آفرین ہو, اس کو شاباش ہو, اس کو دعا ہو, اس کو کامیابی کی نوید ہو, اس کے ساتھ تو ملنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. ایسے بہت سارے لوگ آپ میں سے, ہمیں ایسے بننے, ہم سب نے ایسا بننا ہے. اور یہ طلب اور جستجو بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اسپیکر پر نام پکارا جائے, بھئی چودھری صاحب نے یہ مارکا مارا ہے. یہ فقیروں کی مزاج میں بات ہونی نہیں چاہیے. جس کسی کی مزاج میں یہ بات ہے تو وہ فقیر بنا ہی نہیں. دنیا والوں کو دکھا کر کیا کرو گے جب خدا خود تمہیں دیکھ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے جب تم اکیلے ہو تو یہ مت سمجھو تم اکیلے ہو, دوسرا میں رب تمہارے ساتھ ہوں. جب تم اپنے بھائی کی گری ہوئی دیوار کی اینٹ چننے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو اور گارا یا مسالہ لگانے کے بعد جب اینٹ کو وہاں فکس کرتے ہو, تو یہ تمہارا اکیلا ہاتھ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے. کیا چاہتے ہو اللہ کا ہاتھ تمہارے ساتھ ہو؟ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ سندھی میں چوندہ نبا تہاں جو باہاں بیلی تھے, تمہاں جو مددگار تھے, آپ کا مددگار بن جائے. پھر اٹھو اور یہ بھی کام کر کے دکھاؤ کہ جیتے اس لیے ہیں کہ اپنے بھائی کے غموں کو ہم کم کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ فرماتا ہے خدا اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو ہیپیٹائٹس ہو چکا ہو اور وہ بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو, تو جائیں اس کو لے جائیں کسی اچھی ہاسپٹل میں اور ڈاکٹروں سے ملوائیں, ویکسینیشن اس کی کروائیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو کڈنی پرابلم ہے, وہ مرض میں تڑپ رہا ہے اور تم سجدے کر رہے ہو, بھئی میں نے 40 نفلیں پڑھی ہیں, چلا میں عمرے کے لیے,
اس ہفتے بھی عمرہ کیا تھا، پھر دوسرے ہفتے عمرے پر، تمہارے پڑوس میں تمہارے آس پاس ایک گردے کے درد میں تڑپ رہا تھا اور تم عمرے کرنے کے لیے گئے تھے، اس نبی کی بارگاہ میں جو نبی فرماتا ہے میرے امتی کو ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے وہاں تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے پڑوس میں ایک ایسی خاتون تھی جس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ قسم پرسی کے عالم میں تھی، تمہیں شوق تھا کہ بھئی کوئی مسجد کی نیل لگاؤں گا وہ بھی گولڈن کلر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی مسجد تو بن چکی تھی، نمازیں بھی اس میں ہو رہی تھی، وہ گولڈن نیل لگانے کے بجائے تم اس غریب خاتون کی مدد کرتے جو بیچاری تنہا تھی، بیوہ تھی، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، گولڈن نیل تو سب کو نظر آئے گی بھئی چودھری صاحب نے لگائی ہے گولڈن نیل، واہ واہ، اس بیچاری کی شادی ہوتی تو کس کو پتا چلتا؟ اللہ فرماتا ہے کیا تیرے لیے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ مجھے پتا چل گیا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پیٹ کو نہیں بھرتی چیز کہ گلے میں ڈھول ڈال کر پیٹتے پھرے ہو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، افسوس ہو تمہارے حال پر، شرم آنی چاہیے ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو۔ تو اٹھو، ذکر اللہ کی کثرت کرو اور اپنے اندر کے خراب حالات کو درست کرنے کی سعی میں لگ جاؤ، اور میرے پروردگار کی مدد، میرے نبی کی مدد چاہتے ہو تو اوروں کی دستگیری کرو۔ انشاءاللہ ایسے مجاہد، ایسے فقیر پیدا ہوں گے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھیں گے، جو بیماروں کا خیال رکھیں گے، جو کمزوروں کا خیال رکھیں گے، جن کے گھر اور دیواریں اور چھتیں کمزور ہیں ان کی مدد کریں گے، اور ایسے لوگوں سے انشاءاللہ جب بھی ملاقات ہوگی تو ان کے دیکھ کر، ان کی زیارت کر کے مجھے مسرت ہوگی۔ گزشتہ سال یہاں پر آپ سے وعدہ لیا گیا تھا، گٹکا، مین پوری، سگریٹ، پان، یہ وبا عام ہے، جس کو دیکھو اس کا منہ کی حالت بد سے بدتر نظر آ رہی ہے۔ اس عاجز نے وعدہ لیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب آنا ہو تو میں آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے صاف دانت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر بجا لینا چاہتا ہوں، کتنا حسین آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو مجھے یہ تمنا اور تڑپ ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے اس بھائی، اس دوست کی گزارش کو قبول کیا؟ کتنے ہیں وہ لوگ؟ یہ ناچیز جاننا چاہتا ہے۔ تو آئندہ جب آنا ہوا تو انشاءاللہ ایسا کارنر بنایا جائے گا، ایک کونا بنایا جائے گا جہاں وہ لوگ آ کر کھڑے ہوں گے جنہوں نے مین پوری چھوڑی ہوگی، جنہوں نے گٹکا چھوڑا ہوگا، جنہوں نے یہ جو سپاری چھوڑی ہوگی، جنہوں نے پان چھوڑا ہوگا، جنہوں نے سگریٹ چھوڑا ہوگا، اور سامنے نظر آئیں گے وہ یہ کھڑے، اور ان کو دیکھیں گے، ان کو دعا دیں گے اور ان کو شاباش دیں گے۔ یہ ایک مہم چل پڑی ہے انشاءاللہ آج کے بعد، اس خرابی پر، اس بربادی پر آج کے بعد کوئی اپنے پیسے برباد نہیں کرے گا۔ آج کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ علتیں ختم کرنے کی جد و جہد شروع ہو جائے، اور انشاءاللہ عرس مبارک آنے والا ہے۔ اس موقع پر خلفائے کرام اپنی محنتیں بڑھا دیں، اپنی کوششیں بڑھا دیں، 2 چند 4 چند بڑھا دیں، وفود بڑھا دیں، باہر نکلیں اور تبلیغ کریں اور پیغام پہنچائیں، اور اس جذبے سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جیسے کہ وہ اکیلے نہیں، وہاں تو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں۔ اس طرح دل کھول کے بولیں اور اتنا لوگوں سے پیار کریں، ان کو اپنا بنائیں، ان کو سینے سے لگائیں اور ان کو درگاہ پر لے آئیں۔ انشاءاللہ یہ میرے مرشد کی دربار ہے، اور میری تمنا ہے کہ یہ قیامت تک آباد رہے اور یہاں فقیر آئیں، اور یہ ایسا ادارہ بنے، درگاہ اللہ با شریف ایسا ادارہ بنے جہاں دکھی دل والے آئیں تو وہ سکھی ہو جائے، غموں کے انبار لے کر جب وہاں پہنچے اس ذکر کرنے والی جگہ پر، تو خدا کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھول دے۔